سادہ لفظوں میں یہ کہ مجھے اس انسان سے نفرت ہے۔ جب اس کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرا خون غصے سے کھولنے لگتا ہے۔ دل کرتا ہے کہ یا تو اس کو جان سے مار دوں یا پھر خود کہیں غائب ہو جاؤں۔ وہ جو بولنے پر آئی تھی تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہو۔ ویسے مجھے نہیں لگتا کہ شیرزمان بھائی اتنی آسانی سے تمہارا پیچھا چھوڑیں گے۔ مجھے تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے۔ تم ابھی شیرزمان کو جانتی نہیں ہو۔ تمہیں ذرا بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنا سر پھرا ہے۔ اگر وہ سر پھرا ہے تو میں پھر اس سے بھی زیادہ ضدی ہوں۔ جب ایک بار بات کہہ دی ہے تو اسی پر ہی قائم رہوں گی۔ دیکھو کومل، میری بات سنو، میں تمہاری طرح ڈرپوک بالکل بھی نہیں ہوں، اور نہ ہی میں کسی سے ڈرتی ہوں۔ یہ میری زندگی ہے بھائی، میری مرضی، میں جیسے چاہے اپنی زندگی گزاروں۔ کسی کو کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ میری زندگی میں مداخلت کرے، اور شیرزمان جیسے لوگوں کو تو میں کسی خاطر میں نہیں لکھتی ہوں، جو سیاست کے نام پر نہ جانے کتنے معصوم لوگوں کا خون پیتے ہیں۔ اس انسان سے میں اتنی نفرت کرتی ہوں کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ وہ جو بولنے پر آئی تھی تو چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، اس بات سے مکمل طور پر انجان کہ شیرزمان اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا، بازو لپیٹے، پنر سے ٹیک لگائے بہت ہی غور سے اس کی پشت کو گھور رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس کو آنکھوں ہی آنکھوں میں نگل جائے گا۔ اچانک کومل کی نظر اپنے بھائی جان پر پڑی تو اس کا وجود خوف سے لرز اٹھا۔ وہ سامنے کھڑی ماہی کو خاموش کروانا چاہتی تھی، مگر ماہی بیگم چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہیں کیوں سانپ سونگھ گیا ہے؟ اور یہ چہرے کو کیا ہو گیا ہے؟ یوں لگ رہا ہے جیسے اپنے جلاد بھائی کو دیکھ لیا ہو۔ اس نے ہنستے ہوئے مذاق کیا، لیکن جیسے ہی پلٹی پوری طرح سے چونک گئی، کیونکہ محترم سامنے ہی کھڑے تھے، بھرپور وجاہت کے ساتھ، 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، چوڑا سینہ، بلا شبہ وہ کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہوتا تھا۔ ایک دنیا تھی جو اس پر مرتی تھی، لڑکیاں تو ہمیشہ اس کے آگے پیچھے ہی گھومتی رہتی تھیں، صرف وہی تھی جس کو شیرزمان کی پرسنالٹی میں ذرہ برابر بھی دلچسپی نہیں تھی۔ کیا ہوا ہے محترمہ؟ تھوڑی دیر پہلے ہی آپ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پر گفتگو کر رہی تھیں، ابھی آپ کی زبان کو بریک کیوں لگ گئی ہے؟ ذرا میرے سامنے بھی میرے بارے میں باتیں کریں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ میں کس طرح کا انسان ہوں۔ اس نے دانت پیستے ہوئے اپنے الفاظ ادا کیے اور چھوٹے چھوٹے قدم اس کی طرف بڑھانے لگا۔ مجھے آپ سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور جو کچھ کہنا تھا میں کہہ چکی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے پہلو سے نکلنے ہی لگی تھی کہ شیرزمان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے دوبارہ سے اپنی جانب کھینچا۔ اگر میں تمہارا لحاظ کرتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میرے سر پر چڑھ کر ناچنا شروع کر دو۔ تمہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ خونخوار لہجے میں بولا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنی بازو چھڑوائی۔ اپنا یہ روب ان لوگوں پر جا کے چلائیں جو واقعی آپ سے ڈرتے ہیں یا پھر آپ کی عزت کرتے ہیں۔ میں نہ تو آپ سے ڈرتی ہوں اور نہ ہی آپ کی عزت کرتی ہوں، بلکہ آپ جیسے انسان کو تو میں کسی کھاتے میں نہیں لکھتی ہوں۔ یہ جو تمہاری اتنی بڑی زبان ہے نا، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ آپ کا مجھ پر کوئی کنٹرول نہیں ہے شیرزمان صاحب، کیونکہ میں ان لوگوں کی لسٹ میں شمار نہیں ہوتی جو آپ سے دب کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میری اپنی ایک الگ دنیا ہے اور میں اپنی دنیا میں بہت خوش ہوں۔ میں ہرگز یہ گوارا نہیں کروں گی کہ کوئی بھی ایرا غیرہ آ کر میری دنیا میں کسی بھی قسم کی مداخلت کرے۔ اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اب پرسکون انداز میں شیرزمان کے چہرے کو دیکھنے لگی تھی، جو غصے کے مارے لال ہو رہا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کر رہی ہو؟ نہیں، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں ہے، اور اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے تو پھر میری فکر کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وہ سامنے دروازہ ہے، آپ اس کو استعمال کر کے یہاں سے جا سکتے ہیں۔ پہلے وہ خود وہاں سے جانے لگی تھی کہ اچانک ہی اس کو احساس ہوا کہ وہ اپنے گھر میں کھڑی ہے۔ وہ کیوں یہاں سے نکلتی؟ جو انسان باہر سے آیا تھا اس کو یہاں سے جانا چاہیے تھا۔ میں چچا جان کو تمہاری شکایت لگاؤں گا، ان کو تمہارے سب کرتوتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تاکہ وہ تم پر اپنا کنٹرول رکھیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ سے ڈرتی ہوں، یا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے بابا کے سامنے فوراً ہی اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لوں گی؟ مسٹر شیرزمان صاحب، میں نے آپ سے ہی مکر جانا سیکھا ہے۔ جب تک آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تب تک آپ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ واہ،
کیا بات ہے! ایک طرف لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی ذات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اور دوسری طرف لوگ ہمیں ہی کاپی کر رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ غصے سے پاؤں پٹکنے لگی۔ میں آپ کو جان سے مار دوں گی۔ آپ بسم اللہ کریں، میں اپنی جان حاضر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ ذرا سا آگے کو جھکا، جبکہ وہ تن فن کرتی خود ہی کچن سے باہر چلی گئی تھی۔ اسے رہ رہ کر شیرزمان کی بہن پر غصہ آ رہا تھا، جو وہاں سے فوراً ہی غائب ہو گئی تھی کہ اگر تھوڑی دیر وہاں پر کھڑی رہی تو نہ جانے کون سی قیامت آ جائے گی۔ اس نے دیکھا کہ وہ آرام سے لان میں بیٹھی موبائل یوز کرنے میں مصروف تھی۔ بے وفا عورت، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی مجھے وہاں پر اکیلے چھوڑتے ہوئے؟ تو تمہارا کیا دل تھا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ساتھ اپنے بھائی جان سے ذلیل ہوتی؟ ذلیل تو وہ مجھے اب بھی کریں گے جب میں گھر جاؤں گی۔ تم خود تو میرے گھر پر آتی نہیں ہو اور مجھے ہر روز ہی یہاں پر بلا لیتی ہو۔ اس دن ماما بھی شکایت کر رہی تھی۔ یار ماما بابا تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ تمہارے بھائی سے اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن تھوڑا سا اپنے تایا جان اور تائی جان کے بارے میں بھی تو سوچو۔ یار قسم سے ماما ہر وقت ہی تمہارا نام لیتی رہتی ہے۔ کومل کی بات سن کر وہ تھوڑی سی شرمندہ ہو گئی تھی۔ شیر زمان سے اس کی نفرت اپنی جگہ پر تھی، مگر اس کے تایا اور تائی واقعی اس کے ساتھ بہت مخلص تھے۔ یار آئی ایم ریئلی سوری۔ میں واقعی کوشش کروں گی کہ آج رات تمہارے گھر کا چکر لگاؤں۔ بس مجھے تھوڑا سا یونیورسٹی کا کام مکمل کرنا ہے۔ جیسے ہی میرا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے میں تمہارے گھر آ جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ اور مجھ سے وعدہ کرو کہ تم رات میرے گھر پر ہی رکو گی۔ وعدہ تو نہیں کرتی ہوں لیکن کوشش ضرور کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ اس کے پہلو میں ہی بیٹھ گئی تھی اور دونوں نے پھر سے یونیورسٹی کی باتیں شروع کر دی تھی۔ کیا میں تم سے ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ کومل نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پلیز اپنے بھائی سے ریلیٹڈ مجھ سے کوئی بھی بات نہ کرنا۔ یار میں صرف تم سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھوں گی، تم سے ڈیٹیل نہیں پوچھوں گی، اور میں جانتی ہوں کہ تمہارا جواب کیا ہوگا، مگر اس کے باوجود میرا دل نہیں مان رہا۔ تمہیں تو شیر زمان بھائی کبھی بھی برے نہیں لگتے تھے، تم تو ہمیشہ ان کی تعریفیں کرتی تھی، بلکہ تم تو انہیں اپنا آئیڈیل کہا کرتی تھی۔ پھر ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ تمہیں ایک دم سے ہی برے لگنے لگے ہیں؟ کیا ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا پھر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے؟ یار کومل میری بات سنو، اس وقت میرا موڈ بہت ہی خوشگوار ہے۔ میں تمہارے بھائی کے بارے میں بات کر کے اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ اگر وہ میرا آئیڈیل تھا تو اس میں میری ہی غلطی تھی۔ اگر مجھے اندازہ ہو جاتا کہ تمہارا بھائی اس قدر گھٹیا انسان ہوگا تو قسم اٹھا کر کہتی ہوں اس کو آئیڈیل بنانا تو دور کی بات، اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ تمہیں کسی نے بہت ہی غلط بتایا ہے۔ میں تمہاری اس سوچ پر افسوس کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتی ہوں، کیونکہ میں اپنے بھائی کی صفائیاں دے دے کر تھک چکی ہوں۔ اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں مزید ان کے حق میں بولوں، کیونکہ تم کچھ بھی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو۔ خیر کافی وقت ہو گیا ہے، اب میں بھی گھر کے لیے نکلتی ہوں۔ یہ کہہ کر کومل اس کے قریب سے اٹھ کر چلی گئی، جبکہ اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوس ڈالا۔ اسے کیا ضرورت تھی شیر زمان کی شان میں اتنے زیادہ قصیدے پڑھنے کی؟ جو بھی تھا کومل اس کی بہن تھی۔ آخر کوئی بہن کیسے اپنے بھائی کے بارے میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہے؟ اس لیے اس کی دوست بھی ناراض ہو کر جا چکی تھی۔ اس نے سوچا کہ شام کے وقت اس کے لیے کوکیز بیک کر کے لے کر جائے گی تاکہ اس کا موڈ خوشگوار ہو جائے۔ موسم بھی کافی خوشگوار ہو چکا تھا۔ اس نے ایک نظر آسمان پر ڈالی اور مسکراتے ہوئے سلطان کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ انسان اسے اپنے دل کے بے حد قریب لگتا تھا۔ کبھی کبھار وہ سوچتی تھی کہ اگر وہ انسان اس کی زندگی میں نہ ہوتا تو شاید وہ کبھی بھی خوش نہ رہ پاتی، اور اس کی زندگی ہمیشہ ہی اداسیوں سے بھری رہتی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے سلطان کا نمبر ملایا، مگر کچھ دنوں سے اس کا نمبر مسلسل بزی جا رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اب اس نے اس کے گھر والے نمبر پر کال کی تھی۔ ملازمہ نے فون اٹھایا تھا۔ تمہارے سلطان صاحب کہاں پر ہیں؟ اس نے روبدار انداز میں پوچھا۔ بیگم صاحبہ وہ تو شمع بیگم کے ساتھ تھوڑی ہی دیر پہلے گھر سے باہر نکلے ہیں۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ وہ لوگ کہاں پر گئے ہیں؟ بیگم صاحبہ وہ تو کسی ہوٹل میں جانے کی باتیں کر رہے تھے، شاید کوئی برائٹ نام تھا اس ہوٹل کا۔ ملازمہ کو جو آدھی ادھوری انفارمیشن پتہ تھی وہ اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کو دے دی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر اس نے غصے سے کال کاٹ دی۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا تھا۔ وہ انسان جو کہ تھوڑی دیر پہلے تک اس کا سکون بنا ہوا تھا، یکدم ہی اس کا سر درد بن گیا تھا۔ دراصل برائٹ وہی ہوٹل تھا جس میں وہ سب سے پہلے ماہی کو اپنے ساتھ گھمانے کے لیے لے کر گیا تھا۔ شمع بھی ماہی کی ہی کلاس فیلو تھی، حد سے زیادہ معصوم تھی اور کم عمر بھی تھی۔ ایک بہت بڑے بڈیرے کی بیٹی تھی، لیکن اس کی ذات میں نہ تو غرور تھا اور نہ ہی دولت کا نشہ تھا۔
बल्कि वो एक बहुत ही आजिज़ सी बंदी थी। सब लोग ही उसको पसंद करते थे, मगर माही की उसके साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी, क्योंकि वो नोट कर रही थी कि जब से वो छोटी सी लड़की उनकी क्लास में आई थी तब से सुल्तान अब कुछ ज्यादा ही उसमें दिलचस्पी लेने लगा था। अक्सर ही वो इन दोनों को लॉन में भी बैठते हुए देखती थी। जब वो इससे सवाल करती तो वो लापरवाही का इजहार करते हुए कह देता, यार माही, कम से कम इस मामले में तो मुझ पर शक ना किया करो। तुम बहुत अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, तुम मेरे लिए किस कदर अहम हो, तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली औरत हो, और मैं ये बात गारंटी से कहता हूँ कि अगर तुम इस तरह की हरकतें करती रहीं तो तुम मेरी जिंदगी में ठहरने वाली आखिरी औरत भी होगी। वो उससे पूछना चाहती थी कि वो किस तरह की हरकतों की बात कर रहा है। जब माही किसी लड़के से गुफ्तगू करती थी तो उसका पारा हाई हो जाता था और वो उस लड़के को जान से मारने के लिए तैयार हो जाता था। और अगर यही काम जब माही करती तो वो उसकी हरकतों को शक का नाम देना शुरू कर देता था। माही साहिबा का मुंह एक बार फिर से खराब हो चुका था। मेरी प्यारी बहना अचानक ही उसे अपने भाई की आवाज़ सुनाई दी। उसने इतने बुरे तरीके से उसको घूरा था कि वो अपने कानों को हाथ लगाता हुआ आयतुल कुर्सी पढ़ता हुआ वहां से निकल गया। उसका दिल कर रहा था कि सारी दुनिया को तहस नहस कर दे। उसे हर चीज़ से एकदम से ही नफरत महसूस होने लगी थी। कभी कभार वो सोचती थी कि कितनी अजीब बात है कि एक इंसान की वजह से हमें अपनी पूरी जिंदगी, आसपास के लोग और आसपास का माहौल जहर लगने लगता है। लेकिन अगर वही इंसान हमारी मर्जी के मुताबिक बर्ताव करना शुरू कर दे तो हमें हर चीज़ ही खूबसूरत लगती है। वो अक्सर खुद को कोसती थी और सोचती थी कि कम से कम उसको अपना कंफर्ट जोन किसी इंसान को नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि इंसान बाज़ औक़ात इंसानों को बहुत ही जलील करते हैं। अब वो ये बातें सिर्फ सोचकर ही रह जाती थी। रात तकरीबन 8 बजे का वक्त था जब उसे ख्याल आया कि उसने अपनी दोस्त को भी मनाना है। उसने अपने सारे मसले साइड पर रखे। सुल्तान की तरफ से तकरीबन 10 कॉल्स आ चुकी थीं, मगर उसने उसकी किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया था, क्योंकि वो उससे नाराज थी। वो कुकीज़ उठाकर जैसे ही अपने ताया जान के घर के अंदर दाखिल हुई तो सामने ही दुश्मन जान खड़ा था, लबों पर मुस्कुराहट सजाए। उसको देखकर वो मजीद खुलकर मुस्कुराने लगा। अरे अरे, आज इस गरीब खाने में कैसे आना हुआ? आपने तो इस गरीब खाने में कदम रखकर इसको 4 चांद लगा दिए हैं। देखा तो हर तरफ ही आपके मौजूदगी का जश्न मनाया जा रहा है। बस बस, ज्यादा ड्रामे लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं तो जानती नहीं हूँ कि तुम मुझसे किस हद तक नफरत करते हो। एक बात है माही साहबा जो मुझे बहुत ही अजीब लगती है कि मेरे बारे में आखिर इतना गलत गुमान कैसे कर सकती हैं। मैंने तो अभी तक आपका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। अजीब से अंदाज में उसके चेहरे की तरफ देखते हुए वो आंखें छोटी छोटी करते हुए बोला, तुम मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते हो ज़मान। ये तो आपकी सोच है। अगर मैं बिगाड़ने पर आऊं तो कुछ भी कर सकता हूं। बस आपसे ये दरख्वास्त है कि आप मुझसे बचकर रहें, क्योंकि आजकल आपकी बदतमीजियों की वजह से आप मेरे रिकॉर्ड में आ गई हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी इन धमकियों की वजह से मैं आपसे डर जाऊंगी या खौफ से कांपना शुरू कर दूंगी, वो बाकायदा एक्टिंग करते हुए बोली, तो ये आपकी बहुत बड़ी बदगुमानी है, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। आपको पहले भी बताया था कि अपने बाप के अलावा मैं किसी के बाप से भी नहीं डरती हूँ। ये कहकर वो तन फन करती हुई उसके पहलू से निकलती हुई किचन में चली गई थी, जहाँ पर कोमल खड़ी थी। अस्सलाम अलैकुम प्यारी लड़की, कैसी हो तुम? दोस्त को गले लगाते हुए उसने प्यार से उससे सवाल किया। कोमल को पता था कि वो उसे मनाने के लिए ज़रूर आएगी। वो भी धीमे से अंदाज में मुस्कुरा दी थी। वो माही से ज़्यादा देर तक नाराज़ भी नहीं रह सकती थी। एक नज़र उसने अपने भाई पर डाली जो कि अब सेब से इंसाफ कर रहा था। वाह, उसने तुम्हारे भाई को इतनी बातें सुना दी हैं और अभी तक इसके गले से लगी हुई हो, ज़रा सा लिहाज नहीं है मेरी बहन। मैं ये कहता हुआ वो मुंह बसूरता हुआ वहां से चला गया था, जबकि माही उसके चेहरे को देखकर रह गई थी। उसको लगता है कि इस तरह की हरकतें करके क्यूट लगता है। उसने कोमल से पूछा तो उसने लापरवाही से कंधे उचका दिए। मेहरबानी करना, आज मेरे भाई के बारे में किसी किस्म की कोई बात न करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हम दोनों में दोबारा से बहस हो जाए। ठीक है, मैं समझ गई हूँ। आज हम दोनों सिर्फ अपनी ही बातें करेंगे। मैं मामा से परमिशन लेकर आई हूँ और आज की रात मैं यहीं पर ही रहूंगी। काफी देर तक वो ताया जान के साथ बैठी सियासत को ही डिस्कस करती रही थी। उसे सियासत से बहुत ज्यादा नफरत थी।
اور اپنی نفرت کا اظہار وہ کھل کر کرتی تھی۔ وہ بار بار جان بوجھ کر شیر زمان کی طرف دیکھ رہی تھی اور اسے احساس دلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر زمان صاحب بھی اپنے نام کے ایک یوں لاپرواہ ہو کر بیٹھے ہوئے تھے جیسے وہ اس محفل کا حصہ ہی نہیں ہے، یا پھر دور دور ان کا وہاں پر موجود لوگوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس نے اب کے بعد جان بوجھ کر شیر زمان کا نام لیا تھا اور اس کے کسی بلنڈر کے بارے میں بتایا تھا جو اس نے پورے میڈیا کے سامنے سر انجام دیا تھا۔ اس بار بھی شیر زمان نے لاپرواہی کا اظہار کیا، جبکہ تایا جان بھی اسی انداز میں مسکرا رہے تھے۔ جانتے تھے کہ ان دونوں کی آپس میں بالکل بھی نہیں بنتی ہے اور ان دونوں کی انبن سے پورا خاندان ہی محظوظ ہوتا تھا۔ چلے اب بہت ہو گیا ہے، سیاست کو چھوڑے اور یہ لے۔ اس کے تائی جان نے اس کے سامنے گرما گرم پکوڑے رکھے، کیونکہ موسم ایک دم سے ہی بہت خوشگوار ہو گیا تھا اور ایسے موسم میں پکوڑوں کی ہمیشہ ہی طلب رہتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ پلیٹ سے اٹھاتی، زمان نے اس کے ہاتھ سے پلیٹ کھینچ لی۔ وہ غصے سے اس کے چہرے کو گھورنے لگی۔ شیر زمان کی ماما نے اس کو ڈانٹا تھا، مگر وہ بہت ہی ڈھیٹ تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ وہ بھی اٹھ کر کومل کے کمرے میں آ گئی تھی۔ یار میں سوچ رہی ہوں کہ اگر تمہاری اور بھائی کی شادی ہو جائے تو… تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ تمہارے دماغ میں یہ خیال آ کیسے گیا؟ میں مر تو جاؤں گی مگر کبھی بھی اس انسان سے نکاح نہیں کروں گی۔ توبہ توبہ! وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، اور جس انسان کے پیچھے تم پاگل ہو رہی ہو وہ انسان تو آج کل کسی اور کے ہی چکروں میں مصروف ہے۔ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ محترمہ، آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ میں کس کی بات کر رہی ہوں۔ آپ کے محبوب کی بات کر رہی ہوں، یعنی سلطان صاحب کی۔ ان کو اب آپ کی ذات میں کوئی بھی دلچسپی نہیں رہی ہے۔ وہ اب اس وڈیرے کی بیٹی کے ساتھ ہی گھومتا رہتا ہے۔ بہت جلد ہی وہ تمہارے ساتھ بریک اپ بھی کر لے گا، کیونکہ مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ وہ خفیہ طور پہ اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں آ گیا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں یہ مان ہی نہیں سکتی ہوں۔ اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی تھی۔ ماہی بیگم کو اپنے آپ پر بہت زیادہ مان تھا، اسے اپنی صلاحیتوں پر بہت زیادہ یقین بھی تھا۔ اسے لگتا تھا کہ لوگ کبھی بھی اس سے دور ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، اور جو کوئی اس کی زندگی میں آتا ہے وہ اس کی زندگی سے نکل نہیں سکتا ہے۔ جہاں تک سلطان کا سوال تھا، وہ تو سمجھ رہی تھی کہ اس نے سلطان کو مکمل طور پر اپنی مٹھی میں کیا ہوا ہے، اور یہ سوچ بھی کچھ دن پہلے تک ہی محدود تھی۔ کیونکہ کچھ دن پہلے جو کچھ ہوا تھا، اس کے بعد اس کا سوچنے کا انداز بھی بہت ہی اچھے طریقے سے بدل گیا تھا۔ تم دیکھ لینا، وہ میرے ساتھ کبھی بھی دھوکہ نہیں کرے گا۔ اس نے میرے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی ہیں، اور کیا تم ان قسموں پر یقین کر لیتی ہو؟ تم نہیں جانتی کہ یہ لڑکے کس قدر چالاک ہوتے ہیں۔ یہ لڑکیوں کو نکاح کا ہی جھانسا دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ صرف یہی وجہ ہے جو لڑکیاں ان سے بات کریں گی، ورنہ وہ ان کو منہ بھی نہیں لگائیں گے۔ اس نے بھی تو تمہارے ساتھ ایسا ہی کیا ہے۔ اس نے تمہیں کیا کہا تھا کہ وہ اپنے بابا جان سے تمہاری ملاقات کروائے گا؟ کتنا عرصہ ہو گیا ہے تم دونوں کے تعلق کو؟ اس نے تو ابھی تک ٹھیک طرح سے یونیورسٹی میں بھی اس بات کا اعلان نہیں کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کی دوستیں اس سے دور ہو جائیں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے بستر کی چادر ٹھیک کرنے لگی تھی۔ اس نے ماہی کو سوچو کہ ایک بھنور میں پھنسا دیا تھا۔ تمہارے لیے میرا ایک بہت ہی اچھا اور مفید مشورہ یہ ہے کہ اس انسان کو اب چھوڑ دو۔ اس کے علاوہ بھی اس دنیا میں بہت سے لوگ موجود ہیں۔ اگر تم ان کو غور سے دیکھو گی تو تمہارے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مجھے پتا ہے کہ یہ ساری باتیں تم صرف مجھے ڈرانے کے لیے کہہ رہی ہو، ٹھیکے سے انداز میں ہنستے ہوئے کہنے لگی۔ کومل کو بے ساختہ اس لڑکی پر ترس آ رہا تھا جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بن رہی تھی، حالانکہ اسے معلوم بھی تھا کہ اس کا انجام صرف اور صرف تباہی ہے۔ اچھا مجھے بتاؤ کہ تم کیا کھانا پسند کرو گی، میں ابھی تھوڑی دیر میں تمہارے لیے بنا کر لاتی ہوں۔ آج رات ہم بیٹھ کر مووی دیکھیں گے اور بہت زیادہ انجوائے کریں گے، کومل نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ ماہی بڑی مشکل سے مسکرائی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب کچھ بھی ہو جائے وہ انجوائے نہیں کر پائے گی، وہ سلطان کی سوچوں سے ہی نہیں نکل پائے گی۔ رات تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ کومل گہری نیند سو گئی تھی کیونکہ اس کو رات جلدی سونے کی عادت تھی، جبکہ ماہی کی آنکھوں سے نیند اڑ ہی گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جتنی مرضی کوشش کیوں نہ کر لے اسے نیند نہیں آئے گی۔ وہ تھک کر اپنے بیڈ پر ہی بیٹھ کے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا گئی۔ وہ لیرے کی بیٹی کا چہرہ مسلسل اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ وہ اٹھی اور شیشے کے سامنے جا کر اپنا عکس دیکھنے لگی، اور اس نے بے ساختہ اپنے چہرے کو چھوا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کے گالوں پر گر رہے تھے۔ مجھ میں کیا کمی ہے؟ اس نے بے ساختہ خود سے سوال کیا۔
کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ اس نے اب اپنی آنکھوں کو چھوا تھا۔ سب لوگ ہی اسے پیاری آنکھوں والی لڑکی کہتے تھے۔ اس کی آنکھیں تھی ہی اس قدر خوبصورت اور حسین کہ ہر کوئی اپنے آپ کو اس کی آنکھوں میں ڈوبا ہوا پاتا تھا۔ وہ خود سے سوال کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی کہ سلطان اس کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے۔ رات 3 بجے کا ٹائم تھا جب اس نے اپنا موبائل آن کیا اور سلطان کو غصے سے کال ملا دی۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کیوں میرا دماغ خراب کیا ہوا ہے؟ خود بھی سکون سے سو جاؤ اور مجھے بھی سکون سے سونے دو۔ سلطان کی بیزاریت بھری آواز اسے سنائی دی۔ تھوڑی دیر پہلے تک تو تم مجھے مسلسل کالز کر رہے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے تم میرے لیے مر رہے ہو، اور ابھی یوں بات کر رہے ہو جیسے مجھ پر احسان ہو۔ میں تمہیں کالز اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ مجھے تم سے دھواں دھار قسم کی محبت ہے، یا میں واقعی تمہارے پیچھے پاگل ہو رہا تھا۔ میں تو تمہارا شکریہ ادا کر رہا تھا کہ تم نے مجھے اپنی اصلیت بتا دی ہے۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ آپ زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ میں تمہارے اس بے غیرت کزن کی بات کر رہا ہوں جس سے مجھے سب لوگوں کے سامنے ذلیل کر دیا ہے۔ اگر تم نے اس سے منگنی کی ہوئی تھی تو پھر میرے سامنے یہ ڈرامہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر تم اسی سے محبت کرتی تھی تو میرے ساتھ محبت کا کھیل کیوں کھیلا؟ خدا کا شکر ہے کہ وقت سے پہلے ہی مجھے تمہاری اصلیت پتہ لگ گئی ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ میں نے اپنے بابا کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ میں تمہارے کزن شیر زمان کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے سب لوگوں کے سامنے آ کر یہ بات کہی ہے کہ تم اس کی منگیتر ہو، اور اگر میں نے تمہاری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی بھی کوشش کی تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ اس نے مجھے یہ بھی دھمکی دی ہے کہ وہ میرے بابا کو اپنی پارٹنرشپ سے ابھی باہر نکال دے گا اور ان کے سارے شیئرز اپنے پاس ہی رکھ لے گا۔ دیکھو، ہم بہت ہی شریف لوگ ہیں، عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اس طرح کے ڈرامے افورڈ نہیں کر سکتے۔ تم مجھے اچھی لگی تھی اور مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ آگے تک چل پائیں گے، مگر اب مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ میری سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ تم نے تو پہلے سے اپنا راستہ دیکھا ہوا ہے اور اپنی منزل بھی پہچانی ہوئی ہے، اس لیے مہربانی کر کے اب دوبارہ مجھے کال کرنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ میں تمہارے اس پاگل کزن کی وجہ سے اپنے بابا کا برسوں کا کاروبار تباہ و برباد نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے غصے سے کال کاٹ دی تھی، جبکہ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اچانک ہی اس کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اپنی چادر اس کے کندھے پر ڈالی ہو۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی شیر زمان کھڑا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیوں رو رہی ہو؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ اس چھوٹی سی لڑکی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر شیر زمان کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ دیکھو، تم پلیز رو نہیں، تمہارے آنسو مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ وہ اس کی طرف جھکا ہی تھا تاکہ اس کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھا سکے، مگر اس نے غصے سے اس کے ہاتھ جھٹک دیے تھے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ میں تم سے کتنی نفرت کرتی ہوں۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی ہے، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ تم میرے لیے اس دنیا کے سب سے ناپسندیدہ انسان ہو۔ اگر اس دنیا میں ایک قتل کرنے کی اجازت ہوتی تو میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ میں تمہیں جان سے مار دیتی۔ ہوا کیا ہے مجھے بتاؤ؟ وہ اب لب پھینچے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم نے میری زندگی برباد کرتی ہے، تم سن رہے ہو؟ تم نے میری زندگی برباد کرتی ہے، تم نے مجھ سے میری خوشیاں چھین لی ہیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کر کے تمہیں خوشیاں مل جائیں گی، تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ تم نے مجھے میری محبت سے دور کیا ہے، تم اپنی محبت سے دور ہو جاؤ گے، مگر میری محبت تو تم ہو، اور تم میرے اس وقت بہت ہی پاس کھڑی ہو۔ لبوں پر شرارتی سی مسکراہٹ سجائے وہ ذرا سا اس کی طرف جھکا۔ میں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی تم پر۔ دیکھو، اب تم اپنی حد کراس کر رہی ہو، نہ تو تم مجھے ٹھیک طرح سے کچھ بتا رہی ہو اور نہ ہی بات کلیئر کر رہی ہو۔ ایسا کیسے چلے گا؟ تم نے جا کر سلطان کو یہ بتایا ہے کہ میں تمہاری منگیتر ہوں؟ اب وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے براہ راست اس سے سوال کر رہی تھی۔ نہیں، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، اس نے سنجیدگی سے کہہ کر کندھے اچکا دیے۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو۔ اگر تمہیں مجھ پہ یقین نہیں ہے تو پھر مجھ سے سوال کیوں کر رہی ہو؟ جو کرنا چاہتی ہو کر لو۔ اگر تمہیں کسی اور کو ہی سچ ماننا ہے تو اس کو سچ مان لو، میرے پاس آ کر مجھ سے صفائیاں نہ مانگو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے گزرنے ہی لگا تھا کہ ماہی نے غصے سے اس کی بازو پکڑ لی اور پھر اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے نفرت بھرے لہجے میں بولی، شیر زمان، میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گی کہ تم کسی سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہو گے۔ دیکھو لڑکی، بس بہت ہو گیا ہے۔ اپنا گریبان اس کے ہاتھوں سے چھڑواتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ وہ زمین پر گرتے گرتے بچی تھیں۔
اگر میں تمہاری عزت کر رہا ہوں اور تم سے لحاظ سے بات کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میرے سر پر چڑھ کر ناچنا شروع کر دو۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اور جہاں تک تمہارے اس عاشق کا سوال ہے تو وہ ایک نمبر کا گھٹیا انسان تھا، ہر دوسری لڑکی کی ذات میں ملوث تھا، کلبز وغیرہ میں جانا اس کے لیے عام بات تھی۔ مجھے تو تم پر حیرت ہو رہی ہے، تم تو خود کو بہت ہی با کردار سمجھتی تھی، اب کیا ہو گیا تمہارے کردار کو؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا ماہی کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ حالانکہ اس بار شیر زمان کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی، وہ تو سچ بات ہی کہہ رہا تھا۔ اس بار شیر زمان نے خود پر بہت زیادہ کنٹرول کیا تھا، اور یہ سب کچھ وہ صرف اور صرف ماہی کی وجہ سے کر رہا تھا، کیونکہ وہ اس چھوٹی سی لڑکی سے سچی محبت کرتا تھا، مگر اس کو اندازہ نہیں تھا کہ ماہی اس حد تک آ جائے گی۔ اس نے بے ساختہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور دھیمے سے انداز میں بولا، تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو لڑکی کہ تم نے اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ بہت جلد ہی تم سے ملاقات ہوگی، لیکن اس بار جگہ تمہاری مرضی کی نہیں ہوگی بلکہ میری مرضی کی ہوگی۔ تم ابھی اور اسی وقت سلطان کو کال کرو گے اور اسے کہو گے کہ وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ چند لمحوں تک وہ اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، اس کے لبوں پر ایک بہت ہی عجیب سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے فون اٹھایا، سلطان کو کال ملائی اور اس کو ساری بات کلیئر کر دی۔ دوسری طرف گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ جو بھی تھا، سلطان کو ماہی پسند تھی۔ وہ تھی ہی اتنی حسین، اتنی خوبصورت کہ کوئی بھی اس کو پسند کر سکتا تھا۔ اور جہاں تک وڈیرے کی بیٹی کا سوال تھا تو سلطان کو کل ہی پتہ چلا تھا کہ اس کی تو منگنی ہو چکی ہے اور وہ سلطان کے ساتھ صرف فرینڈ زون میں ہے، تو پیچھے ماہی ہی رہ گئی تھی۔ اگر اس کا کزن اس کے پاس جا کر اسے وہ سب کچھ نہ بتاتا تو شاید وہ اس لڑکی کو کبھی بھی اتنی باتیں نہ سناتا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ماہی کو سلطان کی کال آ گئی۔ اس نے اپنے کیے کی معافی مانگی تھی۔ شیر زمان اب خاموشی سے اس جگہ پر ہی کھڑا تھا۔ وہ کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ معلوم ہو رہا تھا۔ کافی دیر اسی طرح سے ہی گزر گئی۔ اس نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، ایک گہری سانس لی۔ وہ خود کو کمپوز کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ماہی بیگم، اب آپ کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ آپ کو کیا لگا کہ میں آپ کو اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گا؟ اور جو غلطی آپ نے کی ہے اس پر میں آپ سے کسی بھی قسم کا حساب نہیں لوں گا؟ تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے محترمہ۔ وہ بہت بری طرح سے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اس کا وجود اس وقت لرز رہا تھا۔ اتنا تو وہ بھی جانتی تھی کہ اس نے ایک ایسا کام کیا ہے جس کی معافی ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ شیر زمان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو ایک بار ضد ڈالتے تھے اور پھر پوری زندگی ہی اس انسان کو ذلیل کرتے رہتے تھے۔ مگر اسے حیرت اس چیز پر ہو رہی تھی کہ زمان نے کسی قسم کا رد عمل کیوں نہیں دکھایا۔ اس نے تو کوئی بات بھی نہیں کی تھی، بلکہ خاموشی سے کال ملا کر سب کچھ بتا دیا تھا۔ حالانکہ تھوڑی دیر پہلے تو وہ صاف مکر گیا تھا۔ پھر وہ کس طرح کا انسان تھا؟ وہ اس سے کیا چاہتا تھا؟ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نیند بھی اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس وقت وہ اسی دشمن کے گھر پر موجود تھی۔ صبح سویرے ہی وہ اپنے گھر کے لیے نکل گئی، اور پھر اس کے بعد اس نے تایا کے گھر جانا بالکل بند کر دیا تھا۔ دوسری طرف سلطان بھی اس کے گھر پر رشتہ لے کر آ گیا تھا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے، اور ان دنوں شادی کی شاپنگ زور و شور سے ہو رہی تھی۔ ایک دن جب وہ گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہوئی تو شیر زمان کے ساتھ ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ اوہ، آئی ایم ریئلی سوری، اس نے نارمل سے انداز میں کہا تو شیر زمان خاموشی سے ہاتھ باندھے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ یار، قسم سے بعض اوقات مجھے تمہارے لیے بہت افسوس ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھی۔ وہ سوالیہ انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات تم پر بہت افسوس ہوتا ہے، کیونکہ تمہارے ساتھ قسمت ایک بہت ہی بڑا مذاق کرنے والی ہے۔ میں آپ کی ان دھمکیوں سے ڈرتی نہیں ہوں۔ تم جانتی ہو کہ میں دھمکیاں نہیں دیتا، بلکہ میں پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں۔ خیر، میرے پاس آپ کی فضولیات سننے کے لیے وقت نہیں ہے۔ تمہیں ڈیپ ریڈ کلر کا لہنگا پسند کرنا چاہیے تھا، جس پر تم نے پہلی بار ہاتھ رکھا تھا۔ یہ لہنگا تم پر بالکل بھی سوٹ نہیں کرے گا، اور تمہارے شوہر کی پسند بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ خوف کی ایک لہر اس کی پورے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ اس کو کیسے پتا چلا کہ اس نے سب سے پہلے ڈیپ ریڈ کلر کے لہنگے پر ہاتھ رکھا تھا؟ کیا وہ شخص ان لوگوں کا پیچھا کر رہا تھا؟
دیکھو شیر زمان، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر شیر زمان نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ معافی کا ٹائم ختم ہو چکا ہے چھوٹی لڑکی، اب انتقام کا وقت شروع ہوگا۔ میں اپنے ساتھ کیا ہوا غلط کبھی بھی نہیں بھولتا ہوں، اور یہ بات تم بھی بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ اس کے باوجود بھی تم نے وہ غلطی کی جس کی سزا تو تمہیں مل کر ہی رہے گی۔ نہیں، اب وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ مجھے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اپنے آپ کو تسلی دی۔ شادی کا دن تھا، وہ پارلر سے تیار ہو کر نکل آئی تھی کیونکہ باہر سے پیغام آیا تھا کہ اس کا کزن اس کو لینے کے لیے آیا ہے۔ اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا کہ کالے رنگ کی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی اور اس کو بے ہوش کر کے اپنے ساتھ لے کر چلی گئی۔ جب اس کو دوبارہ سے ہوش آیا تو وہ ایک بہت بڑے خوبصورت کمرے میں موجود تھی۔ سامنے ہی شیر زمان صوفے پر بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ اس کا سر بری طرح سے چکرانے لگا۔ اس کو یہاں پر آئے ہوئے ایک رات ہو چکی تھی۔ وہ غصے سے اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا گریبان پکڑا ہی تھا کہ زمان نے ایک جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑوا دیا۔ یہ غلطی زندگی بھر نہ کرنا چھوٹی لڑکی، ورنہ اس کی سزا بہت ہی بڑی ملے گی۔ خیر، نکاح کے لیے تیار ہو جا، تھوڑی ہی دیر میں ہم دونوں کا نکاح ہونے والا ہے۔ میں مر جاؤں گی مگر تم سے شادی نہیں کروں گی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری ان باتوں کو کسی کھاتے میں رکھتا ہوں؟ میں تمہاری بہت عزت کرتا تھا، اور تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں نے تم سے کتنی محبت کی تھی۔ اپنی اس محبت کی وجہ سے ہی میں نے تمہاری وہ محبت نظر انداز کر دی تھی۔ تم کیسے انسان کے ساتھ شادی کرنے چلی تھی جو عورتوں کا کاروبار کرتا ہے؟ تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں آتا تو میں تمہیں ثبوت دکھانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ٹی وی پر ایک ویڈیو چلا دی۔ جیسے جیسے وہ اس ویڈیو کو دیکھتی گئی اسے لگتا گیا کہ جان اس کے قدموں سے نکل رہی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ انسان ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ میں اسی لیے ہی تمہیں اس سے دور کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ تمہارے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میرا طریقہ تھوڑا سا غلط تھا، مگر وہ سب کچھ تمہارے فائدے کے لیے ہی تھا۔ اور پھر اس رات جب تم نے وہ حرکت کی تو میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، اب میں تمہارے ساتھ ہی کھیل کھیلوں گا جو مجھے کھیلنا چاہیے۔ تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے اور میری محبت کو نفرت میں بدل دیا ہے۔ تم مجھ سے بھیک مانگو، میرے قدموں میں گرو، تب بھی میں تمہاری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ چلو اب نکاح کی تیاری شروع کرو۔ تھوڑی ہی دیر میں ملازمہ شادی کا جوڑا لے کر تمہارے پاس آ جائے گی، اور مجھے کسی بھی قسم کا تماشا نہیں چاہیے۔ میں پہلے ہی بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں۔ اس ہنگامہ کے بعد گھر جا کر آرام کروں گا۔ میں تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ ویسے تو تمہاری چھوٹی بہن بھی جوان ہو چکی ہے۔ اگر تم نے مجھ سے نکاح نہ کیا تو میں اپنے آدمی کو حکم دوں گا کہ وہ تمہاری بہن کو اغوا کر لے۔ وہ تمہاری کزن ہے۔ تم بھی تو میری کزن ہو پیاری لڑکی۔ وہ دل جلا دینے والی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتے ہوئے بولا۔ لیکن بعض اوقات کیا ہے نا کہ رشتے انسان کے کام نہیں آتے، اس لیے اپنا ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا، اور جو بھی قدم اٹھاؤ اس سے پہلے ٹھیک طرح سے سوچ بچار کر لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ وہ اس بارے میں کافی دیر تک سوچتی رہی تھی، اور یہ تو سچ ہی تھا کہ شیر زمان کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ وہ پاگل اور سنکی انسان تھا۔ اس کو شیر زمان سے سب سے زیادہ نفرت اس وجہ سے تھی کیونکہ اس نے اس کے بارے میں بہت سے کیسز سن رکھے تھے جس میں پتہ چلا تھا کہ وہ کرپشن کرتا ہے، حالانکہ وہ سارے کیسز جھوٹے تھے۔ چونکہ وہ بہت ہی مشہور تھا اور سب کا پسندیدہ تھا، اس لیے اپوزیشن اس کے خلاف پروپیگنڈا بناتی تھی۔ اور جہاں تک تمہارے باپ کا سوال ہے، مجھے یقین ہے کہ اس کو بھی اب اپنے کیے کا سبق مل جائے گا۔ اسے اندازہ تھا کہ پچھلے کچھ دنوں سے شیر زمان کے اس کے بابا کے ساتھ بالکل بھی اچھے تعلقات نہیں چل رہے ہیں۔ تم باپ بیٹی نے مجھے بہت زیادہ تنگ کیا ہے، اور اب تم لوگوں کے تنگ ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے ایک بار پھر سے چلا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ان دونوں کا بہت ہی سادگی سے نکاح ہو گیا تھا۔ وہ اس کی بیوی بن چکی تھی۔ زمان اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ سے حویلی واپس لے کر گیا اور اس کے باپ کے سامنے کھڑا ہو کر ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میری بیوی سے ملیے۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا غرور تھا، جبکہ ماہی کینہ توز نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اتنی چھوٹی سی غلطی کا اسے اتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اگر اسے ذرا سا بھی پتا ہوتا کہ اس تھپڑ کی سزا اتنی بڑی ہوگی تو شاید وہ کبھی بھی اتنا بڑا جرم نہ کرتی۔ بہت سے لوگوں کی حقیقتیں اس کے سامنے آ گئی تھیں۔
سلطان، جس کو وہ دنیا کا سب سے اچھا انسان مانتی تھی، وہ لڑکیوں کا کاروباری نکلا تھا، اور بابا، جن کو وہ سب سے ایماندار سمجھتی تھی، انہوں نے شیر زمان کے ساتھ بزنس میں دھوکہ کر دیا تھا۔ انہوں نے تو اپنے سگے بھائی کو بھی نہیں چھوڑا تھا، اور اس نے بھی تو شیر زمان پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب اسے ان سب کی سزا بھگتنی ہوگی۔ شیر زمان کی بے رخی پھر برداشت ہو جاتی، مگر اس کی خاموشی برداشت کرنا اس چھوٹی سی لڑکی کے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ شیر زمان اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اسے ایک شو پیس کے طور پر اپنے کمرے میں لے آیا ہو۔ روز صبح وہ خاموشی سے اٹھ کر تیار ہو کر آفس چلا جاتا تھا اور پھر رات کو واپس آ کر سو جاتا تھا۔ اس دوران وہ اس سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، اپنے سارے کام بھی وہ کومل سے ہی کرواتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے اپنا بزنس کراچی میں سیٹل کر لیا اور خود اکیلا ہی وہاں پر چلا گیا۔ ایک بار بھی چھوٹی سی لڑکی سے پوچھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ اس دوران وہ اپنے ماما بابا سے پھر سے راضی ہو چکی تھی۔ دوسری طرف یوں محسوس ہوتا تھا جیسے شیر زمان کو اب اس کی ذات سے کوئی دلچسپی ہی نہ رہی ہو۔ ایک وقت تھا جب وہ اس کے آگے پیچھے گھومتا تھا، اس سے بات کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا تھا، اور اب یہ وقت آ گیا تھا کہ وہ اس کے پاس موجود تھی، مگر اس کے باوجود بھی شیر زمان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ اس چھوٹی سی لڑکی کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ اس نے ہمیشہ شیر زمان کو غلط ہی سمجھا تھا۔ نہ تو وہ کسی کرپشن کی کیس میں ملوث تھا اور نہ ہی اس نے کسی غریب کے ساتھ زیادتی کی تھی، بلکہ وہ تو ہمیشہ ہی غریبوں کے کام آتا تھا، بیوہ عورتوں کی مدد کرتا تھا، یتیم بچوں کو اسکول میں داخل کرواتا تھا۔ اس نے تو بہت سے فلاحی کاموں میں حصہ لیا ہوا تھا۔ جب وہ اس کے ساتھ رہ رہی تھی تو اسے اس کی زندگی کے بارے میں بھی پتہ چل رہا تھا۔ ایک دن جب وہ رات کے وقت کمرے میں داخل ہوا، کافی عرصے کے بعد وہ کراچی سے واپس آیا تھا اور آج اس کا گھر پر پہلا دن تھا۔ وہ اپنا سر اس کے سینے پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شیر زمان بھی اپنی جگہ پر ساکت رہ گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ لڑکی ابھی بھی اس سے نفرت ہی کرتی ہے، مگر یہ کیا، سب کچھ بدل چکا تھا۔ اب اس لڑکی کے دل میں اس کے لیے نفرت نہیں تھی، محبت تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ شرمندگی بھی تھی۔ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تم مجھے جو سزا دینا چاہتے ہو میں وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن خدا کا واسطہ ہے یہ خاموشی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اس خاموشی کو توڑ دو۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، ہمیشہ ہی تمہیں غلط سمجھا ہے، تمہارے کردار پر وار کیا ہے۔ میں اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ خدا کا واسطہ ہے مجھے معاف کر دو۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں اور نہ ہی میں تم سے ناراض ہو سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بستر پر بٹھا دیا۔ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں کسی کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، بس اس کو ماضی سمجھ کر بھول جاؤ۔ اور جہاں تک محبت کا سوال ہے تو میں ابھی بھی تمہیں بے پناہ چاہتا ہوں، مگر میں ہر بار پہل کرتے کرتے تھک چکا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس بار تم پہل کرو، اور خدا کا شکر ہے کہ تم نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھی تمہیں زندگی کے کسی موڑ پر مایوس نہیں کروں گا۔ تو کیا اب آپ راضی ہو گئے ہیں؟ اس نے معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہا۔ ہاں، بس میرے تھوڑے سے حساب کتاب رہتے ہیں، بس وہ حساب کتاب پورے کر لوں، اس کے بعد سمجھو کہ ہم میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ وہ معنی خیز انداز میں اس کی طرف بڑھا تو وہ تیزی سے باہر کی طرف بھاگی۔ ان دونوں کی ہنسی کی آواز اب اس کمرے میں گونج رہی تھی۔